جیسے کہ آج عورتوں کا عالمی دن بھی ہے، آپ کی ویلفیئر جو ہے وہ کس سیکٹر میں کام کرتی ہے؟ ہم عورتوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں. ہمارا سب سے میجر کام یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی حقدار جو عورتیں ہیں ان کو باعزت طور پہ منتھلی راشن دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم اس کے لیے ایک ہماری پروسیس ہے جس میں ڈیو ڈیلیجنس ہے، ویریفیکیشن ہے. اس پروسیس کے تحت پہلے چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ واقعی میں زکوٰۃ کی حقدار ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہ ہو اور وہ کہیں اور سے مانگتی نہیں ہوں. پھر اس کے بعد ان کو الزورہ کا کارڈ ایشو کیا جاتا ہے. اس کارڈ پہ وہ ہر مہینے آ کے راشن لے سکتے ہیں، اور اگر کبھی ونس اے ایئر کوئی اور پرابلم ہو جائے تو اس میں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، کتنے عرصے سے آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے؟ ہماری آرگنائزیشن کو تو ماشاءاللہ بہت سال ہو گئے. 1991 سے we have been registered and we have been working in the same area. پنجاب کالونی میں ہی ہم نے سٹارٹ کیا اور ابھی بھی ہم ادھر ہی موجود ہیں. اچھا ماشاءاللہ، کیونکہ 1991 تو ایک اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہو گیا. آپ کو منسلک ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے 1995 میں جوائن کیا اور آئی جوائنڈ ایز این آرڈینری ممبر، اور پھر ڈفرینٹ پوسٹس پہ میں رہی. اب ایٹ دا مومنٹ آئی ایم دا جنرل سیکرٹری. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ویریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جی بے شک. کیونکہ عموماً اگر آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ اپنے 25 مسئلے بتانے لگتا ہے اور لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. تو یہ ویریفیکیشن کا عمل آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کی ٹیم ہے جو جا کے پہلے ویریفائی کرتی ہے کہ آئدر یہ اس قابل ہے یا ایلیجبل ہے کہ نہیں؟ بالکل ہماری ٹیم ہے، اور پہلے ایک پروسیس سے وہ خواتین گزرتی ہیں جس میں انیشل انٹرویو ہوتا ہے. ان کے ساتھ کوئی جاننے والے یا جس نے کوئی ریفر کر کے لائے ہوتے ہیں ان کا انٹرویو ہوتا ہے. ان کی اسی سے اب اتنے سالوں میں بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. پھر ہم ان کے گھر جاتے ہیں، پوری ٹیم گھر جاتی ہے، اور وہ ہم سرپرائز وزٹ دیتے ہیں. وی ڈونٹ لیٹ دیم نو دیٹ وی آر کمنگ ٹو یور ہاؤس ٹوڈے اور ٹمورو ایٹ دس ٹائم. اور وہ سرپرائز وزٹ میں پھر ہم نیبرز سے بھی ذرا سا سلام دعا کر کے، اور ادروائز آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر وہاں کی ویڈیوز لیتے ہیں ان کے گھر کی، یا ان کے کوئی بچے ہیں ان سے بات کر کے. پھر یہ سب چیز ہمارے جو آفس بیررز ہیں ان کے سامنے جاتی ہے، اینڈ دین وی اپروو کہ ان کا کارڈ بن جائے. اچھا، کتنے نمبرز آف فیملیز ہیں جن کی اب آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت جو ہمارے پاس جتنی گنجائش ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس 200 کارڈز ہیں. اور سمجھیں کہ ایک فیملی میں 4 لوگ تو ہوتے ہی ہیں بالکل. تو اراؤنڈ 800 لوگوں کی مدد آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ گریجولی پھر جیسے جیسے چیزیں ہوتی ہیں آگے بڑھتی ہیں. تو یہ جو الزورہ ویلفیئر ہے، یہ مطلب آئیڈیا کس کا تھا؟ اس کے بانی کون ہیں؟ جی ہماری فاؤنڈر ہیں زہرہ بیگم، اور انہوں نے ہی یہ 1991 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. اور جن چیزوں کے لیے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں، اس زمانے میں صرف 2 NGOs ہوتی تھیں، ایک اپوا اور ایک بہبود عورتوں کے لیے. سو شی ٹولڈ اس دیٹ وی مسٹ گو آؤٹ لک فار دا ویمن جو کہ غریبوں کے حساب سے بھی سفید پوش ہوں، کہیں سے مانگتی نہ ہوں، اصل حقدار ان تک خود جاؤ، پہنچو اور ان کی لیے یہ ہیلپ کرو. اینڈ شی ایکسپائرڈ ان 1998. اور اتنی موٹیویشن دے گئی ہیں وہ، اور ان سے اتنے وعدے ہیں جو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک صدقہ ظاہر جاریہ ہوتا ہے. وہ 1998 میں اس دنیا فانی سے چلی گئی ہیں، لیکن آج بھی جو کام ہو رہا ہے ثواب ڈیفینیٹلی انہیں آج بھی مل رہا ہے، اور جب تک یہ الزورہ فاؤنڈیشن چلتی رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا. میڈم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ خواتین بیچاری ظاہر ہے جب ہسبینڈ نہیں ہوتے، خاندان والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچاریوں کو جو ایکچوئل حق ہوتا ہے وہ بھی انہیں نہیں ملتا ہے جو ملنا چاہیے، میراث میں ہے یا جائیداد میں ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے کیسز کبھی آتے ہیں آپ کے سامنے؟ جی، لیکن ہم لیگل ڈپارٹمنٹ تو ہماری ہے نہیں. ویسے کوئی آ کے اپنا بتاتا ہو؟ تھوڑی بہت ضرور آتی ہیں، لیکن جو اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی جائیداد ہی نہیں ہے کہ اس کا جھگڑا ہے. نہیں صحیح. اور جو اگر فیملی ممبرز بھی ہیں جیسے بھائی کہہ لیں، تو ان کو اپنی فیملی بھی سنبھالنی ہے. آج کل دے آر ناٹ دیٹ ویل آف، تو ان کو وہی اپنے بچے بیوی بچے دیکھنا بھی مشکل ہے. ماں کو سنبھال لیں تو بھی بڑی بات ہے.
تو ڈونرز آپ کے کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ تر انڈیویجول ڈونرز ہیں جی. اچھا. ہمارے پاس کارپوریشنز بھی ایک دو ہیں. پاک فاؤنڈیشن ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بہت سالوں سے. فارماٹیک ایک فارماسیوٹیکل بہت بڑی یہاں کی کمپنی ہے, وہ ہمیں بہت ریگولر اور بہت ہمارے اچھے ڈونرز ہیں. تو کارپوریشنز بھی ہیں, الحبیب بینک بھی ہے. یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی اس طرح لوگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. زینب, آپ ایڈمن انچارج ہیں, آپ کا کیا ہوتا ہے بھائی رول, یہ بتائیں. ہمارے یہاں بھی بہت ڈیفیکلٹ سچویشنز بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ اس ایریا میں جا کے ہم نے وزٹ کرنا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے اس طرح سے, اور پھر باقی ٹیم کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. جیسے ہمیں اوپر سے یا جنرل سیکریٹریز کے آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اس طرح سے. پھر یہاں آپ کے یہاں بھی اسٹرکٹنیس ہے, یعنی کہ سیم ہے. اسٹرکٹنیس تو ہر جگہ ہوتی ہے, اسٹرکٹنیس ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایڈمن مینیجر کے اوپر بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا, آج خواتین کا عالمی دن ہے اور یہ دو میرے ساتھ خواتین بیٹھی ہیں. اصلا آپ خاموش بیٹھی ہیں. میں جب این جی او کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو میں بہت انوالو ہو جاتی ہوں اور میں بہت غور سے سن رہی ہوتی ہوں. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے, لاسٹ ایئر جو ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی این جی اوز آئے ہوں گے, لیکن اتنی زیادہ میری انوالومنٹ تھی نہیں اس میں. اس بار لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ این جی اوز جڑ گئے ہیں ماشاء اللہ, ڈیلی بیس پہ ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, میں سوچ رہی ہوتی ہوں جب آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یار کتنا زبردست کام کر رہے ہیں لوگ, مطلب بالکل فری. تو میں اس میں کھو گئی تھی جی شہری. نہیں کھو گئی تھی, اچھی بات ہے. آپ کے اندر بھی اس کا مطلب بالکل کوئی والنٹیئر چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا بھی ہے نکالنے کی دیر ہے. وہ چھپا ہی رہے, میں کہتی ہوں نکلا ہوا ہے الحمدللہ, لیکن بس وہ جو چیزیں اپنے اندر اور اپنے تک محدود ہیں وہی ٹھیک ہیں. میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے مجھے ہر لگتا ہے کوئی کسی اور کی لازمی ہیلپ کرتا ہے, اور وہ زیادہ اچھی ہیلپ ہے جو چھپ کے ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ہم تو شو مارنے کی بات میں بیٹھے ہیں, اور جو چھپ کے کرتے ہیں وہ دیٹ از فار گریٹر اللہ پاک کی نظر. میں اسی بات کو مانتا ہوں کہ جو اچھی این جی اوز ہیں, اچھی میں نے ورڈ اچھی کا کہا, جو اچھی این جی اوز ہیں انہی کی وجہ سے ملک چل رہا ہے میرے خیال سے. حقیقت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں ہاسپٹل میں تو ظاہر میڈیکل سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, ان تمام جگہوں پہ جو ہے یہ این جی اوز کام کر رہی ہے. کچھ اور پلانز ہیں آگے اپنی ویلفیئر کو لے جانے کے؟ جی وہ تو ڈیفینیٹلی وی اسٹارٹیڈ, ہمارا ایک 2,500 پر منتھ پہ کوارٹر تھا اسی ایریا میں. ابھی ہم 11th اسٹریٹ میں, وہ ہم نے 6th اسٹریٹ نمبر اسٹریٹ, جب میں نے جوائن کیا تبھی بھی وہ 2,500 روپے کا کوارٹر تھا. تو بس اسی سے پھر آہستہ ہوتے ہوتے اب پھر اب کیا تھا کوارٹر میں 2,500 اس کا کرایہ تھا. So you can imagine what sort of a premises that was for us. From that now we have our own building. اور ہمارا اسکول ہے اور ہماری 2 برانچز ہیں. وہی والی چیز ہے نا, انسان جب شروع کرتا ہے نا اچھی نیت سے تو پھر وہ بنتے بنتے چیزیں جو ہے وہ اچھے کام کرنے والے مل جاتے ہیں. We are very lucky کہ کام کرنے والے, because مجھے لگتا ہے اٹس اے ٹیم ورک. جی ٹیم ورک نہیں, اگر اچھے کام کرنے والے نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب مل کر چلیں ساتھ تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک کی مہربانی ہے. بے شک. We have extremely good workers. اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ ظاہر آج خواتین کا عالمی دن ہے, تو آپ کیا دیکھتی ہیں آج کل کے خواتین کو ان کے حقوق مل رہے ہیں, اور ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے سسٹر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو جس طرح کے حالات ہیں اس کے حساب سے بالکل مل رہے ہیں. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر سوسائٹی میں ہیں, گڈ اینڈ بیڈ بھی ہر سوسائٹی میں ہیں. آج سے لیٹس سے 15-20 ایئرز اگو وین آئی واز ویری ینگ تو ساری سوسائٹی کی فیبرک ڈفرینٹ تھی. اس وقت جس طرح کے حقوق تھے, اب سوسائٹی کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت عزت بھی ملتی ہے, بہت اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, بھائیوں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے, ہر لحاظ سے. میں نے میرا تو یہی, کیونکہ عورت عزت ڈیزرو بھی کرتی ہے. بالکل ڈیزرو کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, یہ بڑے مقدس رشتے ہیں.